بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے ہم بچوں کے سامنے کیا کرتے ہیں، ہم بچوں کے سامنے کس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اکثر ہم بنا سوچے بچوں کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس بارے میں ہمیں شعوری طور پر احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کے سامنے کس کی تعریف کر رہے ہیں، کس کو اچھا اور کس کو ذہین کہہ رہے ہیں، اور کس کو برا اور کس کو بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ چاہے وہ ہم ڈائریکٹ بچوں سے بات کر رہے ہیں، چاہے ہم ان کے سامنے کسی دوست یا اپنی اماں یا بچوں کے ابا سے بات کر رہے ہوں، یا ہم فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ بچے بہت غور سے سب مشاہدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سن بھی رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر اگر وہ کھیل رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا اسکرین پہ ہیں۔ اچھا، اب اس بات کو کچھ مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھا ہے کیسا چالاک ہے وہ، اپنی کمپنی کو کیسے چکمہ دے کر پیسے کھا گیا، کہاں سے سیکھا یہ ہنر اس نے۔ ایسی سمجھدار ہے، سسرال کو تو جیسے انگلیوں پہ نچا رکھا ہے، شوہر تو جیسے غلام ہے اس کا، ساس کی تو ایک نہیں چلنے دیتی، فلاں کی بیٹی اتنی ہوشیار، خود بنا کسی کے ہر کام کراتی ہے، نہ بھائی کی ضرورت ہے نہ باپ کی۔ اس کے بیٹے کو دیکھا کل ایسے جواب دیتا ہے، کسی سے ذرا نہیں شرماتا، گھبراتا نہیں۔ میری فلاں سہیلی اتنی تیز ہے، سب کے آگے نمبر بنائے ہوئے ہے، دل میں اس کے کیا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اب بیوقوف دیکھیں ہمارے، جیسے وہ سورۃ البقرہ میں بھی ہے نا کہ ایسے لوگوں کو وہ اسفہاء کہتے ہیں۔ کتنی بیوقوف ہے میری بہن، ہر کسی سے پیار محبت سے پیش آتی ہے، پتہ بھی ہے وہ لوگ کتنے برے ہیں، پھر بھی کوئی اثر نہیں، بس اس نے مخلص رہنا ہے۔ یہ کہاں کی سمجھداری ہے کہ یتیم بچوں کی کفالت کا ذمہ بھی لے لو، بھائی تھا تو کیا ہوا، توبہ ہے میں تو کبھی نہ کروں کسی کے لیے اتنا بڑا دل۔ یہ تو نری بے عقلی ہے۔ اب بچہ یا بچی اپنے ذہن میں سمجھدار ذہین کی یہ تصویر بنا کر اس جیسا بننے کی کوشش میں لگ جائے گا، اور جو اصل میں اچھے ہیں ان کو وہ بیوقوف سمجھے گا۔ کیا واقعی اس کو سمجھداری کہتے ہیں کہ دنیا کی کچھ دنوں کی زندگی کے لیے آخرت خراب کر لی جائے، رب کا حکم پیچھے اور دنیا آگے آگے؟ کمال ہے پھر ہم پہ بھی۔ کیا ہم اپنے بچوں کو واقعی ایسا بنانا چاہتے ہیں، ناکام اور بیوقوف؟ نہیں نا۔ کیوں نہیں ان کے سامنے ہمیشہ وہ مثال رکھیں، بہترین رول ماڈل جو ان کی دین اور دنیا دونوں سنوارے، ان کو رہنمائی دے، اور ہمیشہ ایسے گھٹیا کرداروں کو بچوں کے سامنے صاف اور آسان الفاظ میں مذمت کریں۔ جیسے آپ اپنی امی سے بات کر رہی ہیں، بات ہو رہی ہے کہ فلاں نے کمپنی کے اتنے پیسے غبن کر کے گھر بنایا، تو کہیں کہ کیا فائدہ ایسے گھر کا جس کی بنیاد دھوکے پہ ہے، کل کو رب کو منہ دکھانا ہے مشکل ہو جائے گا۔ کمائی وہی ہے جو اپنی محنت سے حلال طریقے سے کمائی کی جائے۔ کتنی صابر اور سمجھدار ہے وہ، مجھے اتنا رشک آتا ہے کہ اللہ کی کتنی پیاری ہوگی اور دیکھنا دنیا میں بھی کامیاب ہوگی۔ چھوٹی سی عمر میں کبھی اس کی نماز قضا نہیں ہوتی، چاہے اسکول ہو یا کوئی دعوت، اتنی خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر۔ ان ڈائریکٹ باتوں کا بچوں پہ ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے، اور اس سے بھی پہلے اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہمارا اپنا اچھائی کا معیار کیا ہے۔ اس معیار کو درست کرنا پہلا قدم ہے۔ اچھا وہی ہے جو رب کی نظر میں اچھا ہے، اور کامیاب وہی ہے جو اس کے ہاں کامیاب ہے۔ یاد رکھیں، بدلیں گے ہم، بدلے گا زمانہ، کسی کو تو پہلا قدم ہے اٹھانا۔ اللہ ہم سب کی مدد کرے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ اور ثواب کی نیت سے اپنے پیاروں، احباب اور مقامی گروپس میں شیئر کر کے اس صدقہ جاریہ کا مستقل حصہ بن جائیں۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینکس۔